بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ جاتے بھائی، یہاں پر آ جائیے، آ جائے، مل جائے تھوڑے سے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ آج میں اسی آیت مبارکہ سے متعلق اپنے اکابر سے سیکھی گئیں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، میرے آج کے اس بیان کا عنوان ہے کہ ناتواں، کمزور اور غریب لوگوں کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئیں۔ غریبوں، ناتواں اور کمزور لوگوں کے ساتھ حقارت کا اور ذلت کا معاملہ نہ کریں۔ اور میرے اس بیان کا مقصد لوگوں کو اس بات کی جانب متوجہ کرنا ہے کہ بعض وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت دنیاوی اعتبار سے کوئی مقام عطا فرما دیتے ہیں، مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے پیسے زیادہ دے دیے، یا کوئی منصب بڑا دے دیا، یا کوئی عہدہ بڑا دے دیا، یا عزت شہرت زیادہ دے دی، ایسے لوگ عام طور سے کمزور قسم کے لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، ان کے ساتھ حقارت کا اور ذلت کا معاملہ کرنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے، ایسے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک آدمی جو بظاہر کمزور نظر آ رہا ہے، ایک آدمی جو بظاہر معمولی نظر آ رہا ہے، اب چاہے وہ مالی اعتبار سے کمزور ہو یا جسمانی اعتبار سے کمزور ہو، اس کے بارے میں اپنے دل میں یہ خیال بالکل نہ لائیں کہ یہ بندہ حقیر آدمی ہے، یہ معمولی قسم کا آدمی ہے، کیونکہ کیا پتا کہ وہ بندہ اللہ رب العزت کے یہاں ہم سے کہیں زیادہ اونچے مقام اور مرتبے کا مالک ہو۔ آپ ذرا توجہ دیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بات کا سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ بس اللہ رب العزت عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک کر رکھیے جو صبح و شام اپنے پالنہار کو، اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں۔ یریدون وجہہ، محض اس وجہ سے پکارتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، یعنی وہ صبح و شام اپنے رب کی عبادت اس نیت سے اور اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اور فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ،
اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نگاہیں ان لوگوں سے آگے بڑھ کر دنیاوی زندگی کی رونق کی جانب بڑھنے لگے۔ یعنی اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں آپ یہ نہ سوچنے لگے کہ یہ تو فقیر، غریب اور معمولی قسم کے لوگ ہیں، معمولی حیثیت کے آدمی ہیں، ان کی جانب دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، اور آپ مالداروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیں۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العزت کا جو رابطہ ہے، اللہ رب العزت کا جو تعلق ہے، کون مسلمان ایسا ہوگا جو اس تعلق سے واقف نہ ہو؟ یوں کہہ لیجئے کہ پوری کائنات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب اس پوری کائنات کے اندر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے محبوب ہیں کہ پورا قرآن مقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصف و ثنا میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات کے بیان میں بھرا پڑا۔ مثال کے طور پر دیکھیں، ایک جگہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر کے بھیجا، ومبشرا، اور خوشخبریاں سنانے والا بنا کر کے بھیجا، ونذیرا، اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ رب العزت کے حکم سے اللہ رب العزت کے بندوں کو اللہ رب العزت کی جانب بلانے والا بنا کر کے بھیجا، اور فرمایا وسراجا منیرا، اور ایک روشن چراغ بنا کر کے آپ کو بھیجا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جب اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے پر آتے ہیں تو الفاظ کا ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، پورے قرآن مقدس کے اندر 2 یا 3 جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا محبوبانہ عتاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ محبوب، ہمیں آپ کا یہ عمل پسند نہیں آیا، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ کا یہ عمل اچھا نہیں لگا۔ ان میں سے ایک جگہ سورہ عبس کے اندر ہے، جس کا واقعہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین کے کچھ سردار آئے ہوئے تھے۔ چونکہ وہ با اثر اور سردار لوگ تھے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ اگر ان کی اصلاح ہو جائے تو ان کے ذریعے سے پوری قوم کی اصلاح کا راستہ کھل سکتا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کو تبلیغ کرنے اور اسلام کی دعوت دینے کی اہمیت زیادہ پیدا ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ اتنے میں دیکھیں ایک نابینا صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر مؤذن بھی مقرر فرمایا تھا۔ یہ نابینا صحابی بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے، اور حاضر ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوچھنے لگے۔ اب دیکھیں وہ ایک نابینا آدمی تھے،
ان کو کیا پتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ بات چیت میں مشغول ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ بھئی عبداللہ ابن ام مکتوم تو ہمارے اپنے آدمی ہیں، روزانہ ہم سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، اگر انہیں ابھی یہ مسئلہ نہ بتایا اور بعد میں بتا دیا تو کوئی ایسی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب توجہ نہیں کی، اور جو مشرکین کے سرداران تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ساتھ بات چیت میں مشغول رہے۔ دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی بات تھی کہ بھئی یہ قوم کے سردار لوگ ہیں، اگر یہ مسلمان ہو گئے تو ان کے ذریعے سے پوری قوم کا مسلمان ہو جانا آسان ہو جائے گا۔ بس اتنا واقعہ میرے عزیز بھائیوں پیش آیا، لیکن دیکھیں اللہ رب العزت کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا پسند نہ آئی، اور اللہ جل جلالہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کے اوپر تنبیہ فرمائی۔ اس پر میرے پیارے بھائیوں سورہ عبس کی آیات نازل ہوئیں، جن میں اللہ جل جلالہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، عبس وتولی، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تیور چڑھائے اور آپ نے رخ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، اس لیے کہ آپ کے پاس ایک نابینا آدمی آ گیا، اور فرمایا وما یدریک لعلہ یزکی، اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا پتا شاید کہ وہ نابینا آدمی سنور جاتا، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا نصیحت قبول کرتا اور آپ کی نصیحت اس کے کام بھی آتی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جس انداز میں میرے عزیز بھائیوں خطاب کیا ہے، حقیقتاً اسے پڑھتے ہوئے بڑا ڈر لگتا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی اللہ رب العزت کی سب سے زیادہ محبوب ذات ہے، اور جب اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا خطاب کر سکتے ہیں تو پھر میری اور آپ کی تو حیثیت کیا۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اما من استغنا، کہ ایک ایسا بندہ جو غفلت برتتا ہے، یعنی ایک ایسا بندہ جو ہمارے دین سے لاپرواہی برتتا ہے، جس کے دل کے اندر ہمارے دین کی کوئی طلب موجود نہیں، جس کے دل کے اندر ہمارے دین کی کوئی تڑپ موجود نہیں، تو فأنت لہ تصدی، آپ ایسے بندے کے تو پیچھے پڑتے۔ وما علیک الا یزکی، جبکہ اگر وہ بندہ اپنے آپ کو نہ سنوارے، جبکہ اگر وہ بندہ درست نہ ہو تو آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں، کیونکہ اس کے خود کے اندر دین کی طلب اور تڑپ موجود نہیں۔ اور فرمایا وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، ایک ایسا بندہ جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے، وَهُوَ يَخْشَى، اور وہ ڈرتا بھی ہے، یعنی دل کے اندر اللہ رب العزت کا خوف، اللہ رب العزت کا ڈر بھی رکھتا ہے، فأنت عنہ تلہی، تو آپ اس سے غفلت برتتے ہیں۔ یہ محبوبانہ عتاب میرے پیارے بھائیوں اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ منشا ہرگز نہیں تھی کہ عبداللہ ابن ام مکتوم جو ہیں وہ کمزور قسم کے آدمی ہیں، اور یہ جو قریش کے سرداران ہیں یہ مضبوط قسم کے آدمی ہیں، تو میں کمزور کو چھوڑ کر مضبوط کی جانب متوجہ ہو جاؤں۔ ایسی کوئی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نہیں تھی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہی مصلحت تھی کہ عبداللہ ابن ام مکتوم تو ہمارے اپنے آدمی ہیں، اگر انہیں یہ مسئلہ آج نہ بتایا تو کل بتا دیں گے،
لیکن یہ جو قریش کے سرداران ہیں یہ آج آئے ہیں، پتہ نہیں بعد میں آئیں گے نہیں آئیں گے، ملاقات ہوگی نہیں ہوگی، اس لیے ان کے پاس کلمہ حق کو جو ہے وہ پہنچا دیا جائے، بس یہ بات تھی۔ لیکن یہ بات بھی اللہ رب العزت نے گوارا نہیں فرمائی، اللہ رب العزت نے پسند نہیں فرمائی، اور اس پر اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تنبیہ فرمائی کہ ایک ایسا آدمی جو آپ کے پاس طلب لے کر کے آتا ہے، ایک ایسا آدمی جو آپ کے پاس دین کی تڑپ لے کر کے آتا ہے، وہ مقدم ہے ایسے آدمی کے اوپر جس کے دل کے اندر دین کی طلب موجود نہیں۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ آپ کے پاس دین کی طلب لے کر کے آئے تو آپ اس کی جانب متوجہ ہویا کریں، اور اس بندے کی جانب متوجہ نہ ہویا کریں جس کے دل کے اندر دین کی کوئی طلب موجود نہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ خطاب اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ رب العزت نے پوری امت کو یہ تاکید فرما دی کہ ایک آدمی جو تمہیں دنیاوی اعتبار سے معمولی نظر آتا ہو، ایک ایسا آدمی جو تمہیں دنیاوی اعتبار سے کمزور نظر آتا ہو، اسے معمولی بالکل نہ سمجھا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے یہاں ہم سے کہیں زیادہ اونچا مقام رکھتا ہو۔ اس پر دیکھیں بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جتنی توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بات کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے پیارے اصحاب سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم باہل الجنہ، کہ میرے پیارے صحابہ کیا میں تم کو نہ بتا دوں کہ جنتی کون لوگ ہیں، یعنی کیا میں تمہیں جنتی لوگوں کے بارے میں خبر نہ دے دوں کہ جنتی کون ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کل ضعیف متضاعف، کہ ہر ایسا آدمی جو کمزور ہو، تواضع اختیار کرنے والا ہو، اور لوگ بھی اسے کمزور سمجھتے ہو، اب چاہے وہ جسمانی اعتبار سے کمزور ہو، چاہے مالی اعتبار سے کمزور ہو، چاہے رتبے منصب اور مقام کے اعتبار سے کمزور ہو، یعنی دنیا والے اسے کم رتبے کا آدمی سمجھتے ہو، دنیا والے اسے کم حیثیت کا آدمی سمجھتے ہو، دنیا والے اسے کم درجے کا آدمی سمجھتے ہو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اللہ رب العزت کے یہاں اس کا مقام اتنا بڑا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے یہاں اس کی عزت اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ اگر وہ اللہ رب العزت کے اوپر کوئی قسم کھا لے تو اللہ رب العزت اس کی قسم کو پورا فرما دیتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کام کے بارے میں یہ کہہ دے کہ اللہ رب العزت کی قسم یہ کام اس طرح ہوگا تو اللہ رب العزت اس کام کو اسی طرح فرما دیتے، کیونکہ اللہ رب العزت کو اس بندے سے محبت ہوتی ہے، اور اس محبت کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کام کو اسی طرح کر دیتے۔ دیکھیں صحیح بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ دو عورتوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ اب جب جھگڑا ہوا تو میرے عزیز بھائیوں ایک عورت نے دوسری عورت کا دانت توڑ دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے اسلامی قانون یہ ہے کہ دانت کے بدلے دانت، تو سزا یہ سنا دی گئی کہ بدلے میں آپ کا بھی دانت توڑا جائے گا، کیونکہ اسلامی قانون ہی یہ ہے کہ قصاص کا بدلہ قصاص۔ اب آپ دیکھیں بدلے میں جس عورت کا دانت توڑا جانا تھا اس کے سرپرست تھے حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے ہو کر کے کہا کہ والذی بعثک بالحق لا تکسر ثنیتها، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ رب العزت کی قسم اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، ان صحابی کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے اوپر کوئی اعتراض نہیں تھا، اور نہ ہی معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عناد اور دشمنی تھی، بلکہ انہوں نے اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ قسم کھائی تھی کہ اللہ رب العزت حالات ایسے پیدا فرما دیں گے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کا دانت نہیں ٹوٹے گا۔ اب چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اعتراض نہیں تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی بات کا برا نہیں مانا۔ لیکن دیکھیں، جہاں اسلامی قانون یہ ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، اسی طرح دانت کے بدلے دانت، وہیں اسلامی قانون یہ ہے کہ اگر ورثہ معاف فرما دے، اگر صاحب حق معاف فرما دے تو پھر قصاص جو ہے وہ ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، جس عورت کا دانت توڑا تھا اس عورت کے دل میں کوئی بات آ گئی اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ یا نبی اللہ، میں اس عورت کو معاف کر دیتی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ بدلے میں اس کا دانت بھی توڑا جائے۔ اس وقت بھی میرے پیارے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ کہا تھا۔ آپ نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ بہت سے اللہ رب العزت کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا والوں کی نظر میں ان کا چاہے جو بھی مقام ہو، لیکن اللہ رب العزت کے یہاں ان کا مقام اتنا بڑا ہوتا ہے، ان کی عزت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر وہ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر کوئی قسم کھا لیں تو اللہ رب العزت ان کی قسموں کو پورا کر دیتے ہیں۔ اور حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک ایسے ہی بندے تھے۔ آپ نے قسم کھائی کہ اس کا دانت نہیں ٹوٹے گا، اللہ رب العزت نے اس قسم کی لاج رکھی اور بدلے میں ان کا دانت نہیں توڑا گیا۔ تو یہی بات سامنے رکھ کر کے میں مجھ سمیت آپ سبھی سے کہتا ہوں کہ میرے عزیز بھائیوں، آج اگر ہمیں کوئی اللہ کا بندہ دنیاوی اعتبار سے معمولی نظر آئے، دنیاوی اعتبار سے کم درجے کم رتبے کا نظر آئے، دنیاوی اعتبار سے کمزور نظر آئے، دنیاوی اعتبار سے غریب اور فقیر نظر آئے، تو اللہ کے لیے اس کے ساتھ حقارت کا معاملہ نہ کیا کریں، اس کو کم درجے کا سمجھ کر اس کی بے عزتی نہ کیا کریں، اس کو کم رتبے کا سمجھ کر ذلیل نہ کیا کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اس بندے کا اللہ رب العزت کے یہاں کیا مقام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ اللہ رب العزت کے یہاں ہم سے کہیں زیادہ اونچے مقام کا مالک ہو۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق مرحمت فرما دے اور آپ کو بھی۔ وما علینا الا البلاغ۔ بھائی جنہوں نے